بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے لیے انتہائی خوشی اور فخر کا مقام ہے کہ اس پاک مقام حجاز مقدسہ میں ہمارے درمیان عالم اسلام کی سب سے عظیم شخصیت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں. حضرت اقدس آپ کے خدمات عالم اسلام اور امت مسلمہ کے لیے گنوانا گویا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے. جناب علی، دنیا کی سب سے زیادہ ستائی ہوئی روہنگیا برادری کے لیے آپ ایک باپ کی مانند ہیں. آپ مظلوم روہنگیا کے مسئلے کو لے کر ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں اور آپ ہی کی مدلل اور مؤثر ترجمانی کی وجہ سے آج پوری پاکستانی قوم مظلوم روہنگیا کی پشت پر کھڑی نظر آتی ہے. آپ ہی کے اثر و رسوخ اور پریشر کی وجہ سے حکومت پاکستان مظلوم روہنگیا کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیتی ہے اور اس کیس کو اقوام متحدہ کے فورم پر لے کر جاتی ہے. یہ آپ ہی کا رعب اور اثر ہے کہ پورا پارلیمان آپ کے مدلل اور رقت امیز خطاب میں ایک آواز ہو کر مظلوم روہنگیا کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. جناب والا، ایک جملے میں آپ مظلوم کی داد رسی اور سیاسی اخلاقیات کا اشارہ ہیں. حضرت والا، مظلوم روہنگیا کے حالات آپ سے مخفی نہیں. مظلوم روہنگیا کی نسل کشی کے نہر، مظلوم روہنگیا کی نسل کشی کی نئی لہر جس کی ابتدا 2012 سے ہوئی، اکتوبر 2016 کے بعد اب اگست 2017 سے تیسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے جو انتہائی خوفناک اور بربریت سے پر ہے. بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق نسل کشی کی اس نئی لہر میں مسلمانوں کی بستیوں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے آگ کے گولے برسا کر لوگوں میں خوف و دہشت بٹھایا گیا، جس سے یا تو لوگ جلس کر مر گئے یا پھر ان بستیوں کا محاصرہ کر کے ان کا جلاؤ گراؤ کیا گیا یا پھر انہیں تہ تیغ کیا گیا اور بچ جانے والی بے بس خواتین کی عصمت دری کی گئی. اس دہشت و خوف کے ماحول میں تقریباً 5 لاکھ افراد ہجرت پر مجبور ہو گئے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی کے دوران ہلاک ہوئے یا پھر سمندر پار کرتے وقت دریا میں ڈوب کر شہید ہو گئے یا پھر بے بس اور لاچار بچے اور خواتین برما بنگلہ دیش کے سرحدی علاقے میں محصور ہو کر رہ گئے. جناب سینیٹر طلحہ محمود صاحب نے برما بنگلہ دیش کے سرحدی علاقوں سے براہ راست حوال بیان کیے ہیں جو بین الاقوامی میڈیا میں نشر ہوئے ہیں. گویا ایک انتہائی خوفناک انسانی عالمیہ ہے. محترم قائد ملت اسلامیہ، آج مظلوم روہنگیا اپنی تاریخ کے جس کربناک انسانی عالمیہ سے گزر رہی ہے، ایسے میں بعد اللہ آپ کی شخصیت مظلوم روہنگیا کے لیے ایک امید کی کرن ہے. ہمیں یقین ہے کہ مظلوموں کی داد رسی کا آپ کا یہ مشن آپ کا حوصلہ اور عزم اور بڑھائے گا اور آپ اپنے بین الاقوامی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے جلد ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کو درج ذیل نکات پر قائل کر لیں گے. نمبر 1، برما کی حکومت بنگلہ دیش ہجرت کرنے والے تمام IDPs کی فوراً اور باعزت واپسی کو ممکن بنائے. نمبر 2، جن بستیوں کو جلایا گیا انہیں تعمیر کر کے دوبارہ بسائے جائیں. نمبر 3، اس نسل کشی اور زبردستی کی ہجرت و نقل مکانی کے دوران جن لوگوں کی جائیدادیں اور مال مویشیوں کو لوٹا گیا انہیں معاوضہ دیا جائے. نمبر 4، جتنے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، جن خواتین کی عصمت دری ہوئی، ان میں جو لوگ یا سیکورٹی کے افراد ملوث ہیں ان کا بین الاقوامی جنگی قوانین کے تحت شفاف ٹرائل کیا جائے.
نمبر 5 1982 کا متعصبانہ اور متنازعہ قانون جس کا مقصد ایک خاص طبقے کو نشانہ بنانا تھا کو فی الفور ختم کیا جائے اور روہنگیا مسلمانوں کی نسلی شہریت کو بحال کرتے ہوئے مسلم اکثریتی خطہ ارکان کو اپنی 1962 والی نیم خود مختار پوزیشن پر بحال کیا جائے اور جب تک یہ پروسیس مکمل ہو تب تک خطہ ارکان کو سیف زون قرار دے کر بین الاقوامی امن فوج کی تحویل میں دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت اور تندرستی دے اور مظلوم روہنگیا کی بحالی و داد رسی کے اس مشن کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جزائے خیر عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔